مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم زندگی کی باتیں کرتے ہیں جس کی تلاش میں لوگ جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ زندگی مزاروں پر بتوں سے یا مردوں کے نام سے دعا کرنے، دم درود کروانے یا کسی عمل و عمل کے پاس جانے کے وسیلہ سے نہیں ملے گی۔ یہ زندگی جیسے کہ خداوند کا رسول شمع ان پترس فرماتا ہے، میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کی 68 آیت کو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، شمع ان پترس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ زندگی کی باتیں زندگی دینے والے کے پاس ہے۔ اس کے پاس زندگی تھی اور وہ زندگی لکھا ہے آدمیوں کا نور بنی۔ بہت باتیں ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن زندگی لینے کے لیے ہم نہیں آتے۔ زندگی گزارنے کی، زندگی کی امید کی اور زندگی دینے کی باتیں صرف اور صرف ایک ہی کے پاس ہے جو زندگی کا بادشاہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے پاس زندگی تھی۔ لازر جو قبر کے اندر تھا، وہ زندگی کی آواز کو سن کر وہ اپنے کفن سمیت وہ یسوع کے پاس آیا، یعنی موت زندگی کے پاس آئی اور وہ موت زندگی میں بدل گئی۔ جو کوئی یسوع کے پاس آتا ہے اس کی مردہ حالت زندگی میں بدل جاتی ہے، اس کے بدن کی مردہ حالت زندگی میں بدل جاتی ہے، سوچ کی مردہ حالت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ جن رشتوں کے اندر، جن تعلقات کے اندر، جن کاموں کے اندر ہمیں پاس مردگی نظر آتی ہے، جہاں پر وہاں پر اگر یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی زندگی وہاں پر رونما ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے وہ پانی دوں گا جو اس کے اندر زندگی کے چشموں کو پیدا کرے گا، جو اس کے اندر ابدی زندگی کو پیدا کرے گا۔ جینے کا مکاشفہ اس کی الہی ذات میں ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں۔ کیا کبھی آپ نے زندگی سے زندگی مانگی ہے؟ میں اس زندگی کی بات کر رہی ہوں جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کیا آپ نے اس زندگی سے کبھی اپنی زندگی کو مانگا ہے؟ اپنی زندگی اسے دے دو تو جو اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے دے گا، اور وہ اس کی اپنی الہی اور ابدی زندگی ہے۔ ہم جس کے پاس جاتے ہیں، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ ہم اگر یسوع کے پاس جاتے ہیں تو جو یسوع کے پاس ہوگا وہ ہمیں دے گا، اور اس کے پاس زندگی ہے۔ اور اگر ہم ابلیس کے پیروکار ہیں تو جو ابلیس کے پاس ہے وہ ہمیں دے گا۔ وہ پہلے تو آ کے وہ ہم سے چرائے گا جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ لکھا ہے کہ ابلیس آتا ہے مارنے کو، چرانے کو، ہلاک کرنے کو۔ وہ ہماری زندگی ہم سے چرا کر جو اس کے پاس ہے یعنی موت ہے، وہ ہمیں وہ دینے کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، یسوع کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور اس میں زندگی ہے، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور بن گئی۔ اپنے آپ کو یسوع کی زندگی سے پوزیس کر لے۔ ہم بڑا ایک عام ایک لفظ ہم سنتے اور استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو بدروحوں سے پوزیس ہے، بدروح گرفتہ ہے۔ آپ یسوع سے پوزیس ہو جائے، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنی باتوں کو، اپنی عقل اور سمجھ، جان، بدن، روح کو آپ یسوع سے پوزیس کر لے، اور جہاں پر یسوع آئے گا ان حصوں میں آپ کے اندر زندگی آ جائے گی۔ یسوع وہ مجسم کیا ہوا باپ کا کلام ہے۔ جب اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ جہاں پر یسوع آتا ہے وہاں پر جو چیزیں موجود نہیں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی اگر بہت کچھ آپ نے آزما لیا ہے لیکن زندگی آپ کو پھر بھی نہیں ملی تو زندگی کے مالک کے پاس آ جاؤ۔ اور زندگی ہمیں کس طرح سے ملتی ہے؟ خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس کے عہدوں میں سے، خدمات میں سے ایک خدمت جو اس کی ہے
वो हमें जिंदगी के रूह को देने की है। खुदावंद का पाक रूह जो सा है वो उसके कामों को पूरा करने के लिए जमीन पर आया, और यीशु की जो इलाही जिंदगी है वो हमारे अंदर पैदा करता है। और जो कोई उस जिंदगी के बगैर जीता है वो बड़ी मुश्किल जिंदगी जीता है। जो कोई यीशु की जिंदगी के बगैर जीता है वो बड़ी मुश्किल जिंदगी इस जमीन पर जीता है। लेकिन जो यीशु की जिंदगी को अपने अंदर दाखिल करके जीता है वो अब्दी जिंदगी को हासिल करता है। और यही हकीकत जोन सी है ये यीशु को जानने से मिलती है। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में ये लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से ईमान लेकर आता है कि वो खुदा का बेटा है, और फिर जिसके पास वो बेटा आ जाता है उसके पास जिंदगी आ जाती है। आज बहुत से लोग जो उनसे है गलत तालीमात के पीछे, गलत मज़ाहिब के पीछे, बड़े गलत अकीदों के पीछे वो जिंदगी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी के पास नहीं आ रहे। और जिंदगी कहां पर है? खुदा के बेटे में मिलती है। लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। आज जिस किसी के पास भी कलाम की आवाज पहुंच रही है, अगर आप जिंदगी की तलाश कर रहे हो तो खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी में आने दो, और वो बेटा आपकी जिंदगी को उस जिंदगी से भर देगा जो उसकी जिंदगी है। अपनी जोए जिंदगी को आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल करेगा, और ये जिंदगी उसके पाक रूह के वसीला से आती है। रूह कुछ के जो है वो खुदा की इलाही जिंदगी को देने का वसीला है। रोमियो के खत उसके 8वें बाब और उसकी 2री आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल यूं कहता है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। आमीन। ये जिंदगी का रूह जो सा है हमें गुनाह की शरीयत से और मौत की शरीयत से आजाद करता है। हमारे अंदर कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा उनका बंदा अय्यूब ये कहता है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया है, कादिर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। हमारे अंदर जो जिंदगी है, हमारे अंदर जो दम है, यह कादिर मुतलिक का दम है जिसके वसीला से हम जीते हैं। और यह खुदा का पाक रूह है जो हमें कुव्वत और जोर और मसीह की जिंदगी से भरता है। अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को आने की दावत दे, कहे कि रूह कुछ तो मेरी जिंदगी में आ। रूह कुछ वो जिंदगी का रूह है, रूह कुछ वो जिंदगी का रूह है जो कलाम के बीज को जो हमारे अंदर बोता है तो एक जिंदगी को हमारे अंदर पैदा करता है, और वो जिंदगी मसीह यीशु की जिंदगी होती है। उसी तरह से जिस तरह मुकद्दसा मरियम पर आसमान से फरिश्ता भेजा गया और एक कलाम का बीज उसके अंदर बोया गया, उसके बातन के अंदर एक कलाम का बीज बोया गया, और उसकी कुदरत से वो बीज उसके अंदर बोया गया। और वो बीज क्या था कि तू हामला होगी और वो बेटा जनेगी। बेटा कौन होगा? यीशु मसीह होगा। बेटा कौन होगा? जिंदगी होगा, खुदा का बेटा होगा। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। उस कलाम को मुकद्दसा मरियम ने कबूल किया, उस कलाम से वो हामला हुई रूह कुछ की कुदरत के वसीला से, और वो एक जिंदगी उसके अंदर से निकली, और वो यीशु मसीह की जिंदगी थी। इसी तरह से रूह कुछ इस कलाम के बीज को आज हमारे अंदर बोता है। हम ईमान से इस कलाम के बीज को अपने अंदर रहे, और हमारे अंदर से जो जिंदगी निकलेगी वो यीशु मसीह की जिंदगी निकलेगी। हम लोग तमाम जिंदगी जो जमीन पर है वो मौत का पसंद नहीं करती, मौत की हकीकत से वाकिफ जरूर है, लेकिन कोई शख्स भी अपने प्यारों को छोड़ के जाना नहीं चाहता। हो सकता है आप इस वक्त अपनी लाइफ की क्रिटिकल हालत के अंदर हो, शायद डॉक्टर्स ने भी आपको जवाब दे दिया हो, आपके सारे अज़ा ने काम करना छोड़ दिया हो, शायद किडनीज भी आपकी जो सी है वो फेल हो गई है, मुर्दा हो गई है, लंग्स मुर्दा हो गए हैं, आपके अज़ा मुर्दा हो गए हैं, लेकिन आपके पास एक खुशखबरी है। जिस तरह हिजकिय्याह को उसने कहा कि तू क्या है दम, तू चारों तरफ से हा। खुदा के पाक रूह के दम को आप जहां पर भी दावत दे तू चारों तरफ से हा। वो आपके जान बदर रूह बंद बदर गुदे गुदे में से गुजर करके मसीह की जिंदगी को आपके अंदर पैदा करेगा। खुदा उनके पाक रूह को दावत दे, कहे कि खुदा उनके पाक रूह मेरी जिंदगी में आ, तो मेरी जिंदगी में जुम्बश कर और मुझे मसीह की जिंदगी को तू पैदा कर। रूह कुछ जिंदगी का रूह है। यीशु ने कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा कि जिंदगी मैं हूं,
یسوع کیا ہے؟ زندگی ہے. روح القدس کیا ہے؟ زندگی کا روح ہے. یسوع زندگی ہے، لیکن وہ زندگی کس کے وسیلہ سے ملتی ہے؟ اس دم کے وسیلہ سے ملتی ہے، اس روح کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور ہم خداوند کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ان تمام خصوصیات کو ہماری زندگی میں ڈالتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہے. وہ مسیح کا سا ایمان دیتا ہے، وہ مسیح کا اطمینان دیتا ہے، وہ مسیح کی خوشی دیتا ہے، مسیح کی شادمانی دیتا ہے اور ہمیں اس کی طرح کا بنا دیتا ہے. ہمارا مسیح جون سا تھا، اس کے دو بڑے عظیم کام تھے. وہ سردار کاہن تھا ہمارا اور وہ شفاعت کرنے والا تھا. اسے صلیب پر بھی شفاعت کی ہے اور کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں بھی جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح سے جب خداوند یسوع مسیح کی خصوصیات ہمارے اندر ڈالے گا تو وہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی گھٹنوں کے بل کر دے گا. اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح شفاعت کرنے والا ہے. اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا، اس نے کسی کو اپنا دشمن نہیں مانا، اس لیے کہ محبت کے پیغام کو اس زمین پر لے کر آیا ہے. اور اس لیے کہ وہ اس خدا کا بیٹا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا محبت ہے. اور خداوند کا پاک روح جب اس کلام کے بیچ کو ہمارے اندر ہوتا ہے تو مسیح کی زندگی کو پیدا کرتا ہے. اس لیے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے. خدا کے روح کو اپنے اندر آنے دے اور کام کرنے دے تاکہ وہ جلال کی امید کو آپ کے اندر جو سا ہے وہ پیدا کرے. ہم جو اس زمین پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہمارا مددگار اس زمین پر ہے جو ہے وہ خداوند کا پاک روح ہے، جو ہمیں جینا سکھاتا ہے، ہمیں چلنا سکھاتا ہے، ہمیں مشورہ دیتا ہے. ضروری ہے کہ اس روح القدس کی آواز کو سن کر ہم روح کے موافق زندگی گزارنا سیکھیں. ہمیں روح کے موافق چلنا ضرور ہے، ہمیں روح کے موافق ہمیں ہر کام کو کرنا ہمیں ضرور ہے. اور ایوب کیا کہتا ہے کہ خدا کا دم جو سا ہے وہ میرے نتنوں میں ہے. اور یہ دم جو سا ہے خداوند کے پاک روح کی قوت ہے جو ہمیں ملتی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیح کو جو زندگی ہے اپنی زندگی میں آنے دیں، نئی زندگی کے تجربہ کو حاصل کرے. روح القدس خدا کی زندگی کا دم ہماری روح میں بڑھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے اس جیسی زندگی بن جائے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کلیسیا پر اپنا روح بھیجا ہے، اس نے کلیسیا میں روح کو بھیجا ہے تاکہ وہ زندگی کو پیدا کرے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ روح القدس کو پائے گا. آپ یاد رکھیں کہ یہ روح القدس جو سونپا گیا ہے یہ کلیسیا کو ملا ہے تاکہ کلیسیا کے اندر، کلیسیا کے ہر فرد کے اندر وہ مسیح کی زندگی کو پیدا کرے. لیکن جب تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، جب تک ہم بپتسمہ نہیں ملیں گے تو ہمیں انعام میں روح القدس جو سا ہے وہ نہیں ملے گا. وہ دنیا کو تو گناہ سے مجرم ٹھہرانے کے لیے، لیکن کلیسیا پر یسوع کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزو آج بڑا ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کی باتیں کریں، ہم اس زندگی کو جاننا چاہیں، ہم اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جاننے کی کوشش کریں میں زندگی کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں. زندگی کے بادشاہ کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے، اپنی زندگی کو اس کے لیے کھول دے. لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، کھولے اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے، آنے دے اس کو اپنے اندر. اگر وہ آپ کی سوچ میں کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی سوچ اس کے آگے سرنڈر کر دے. آپ کے کاموں کے اندر، آپ کی مرضی کے اندر، آپ کے ان تمام پلاننگز کے اندر وہ اپنی مرضی کو ڈالنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کو پیچھے کر کے اس کی مرضی کو جو سا ہے اول درجہ دے. جس طرح یسوع نے کیا گیتسمنی باغ کے اندر، اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یسوع نے گیتسمنی باغ کے اندر اپنی مرضی کو باپ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیا. ہم بھی تمہارے بارے میں ہر روز بولتے ہیں جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. کیا ہم اپنی زندگی میں اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا اختیار دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو؟ بہت سے لوگ ہیں جو آج بہت سی اس طرح کی باتوں اور کاموں کے لیے اپنی زندگی کے غلط فیصلے کر چکے ہوئے ہیں، غلط لوگوں کو اپنانے کے فیصلے کر چکے ہیں، غلط کاروبار کے فیصلے کر چکے ہیں، شاید مسیح کو چھوڑنے اور دوسرے مذاہب میں جانے کے فیصلے کر چکے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر زندگی چاہتے ہیں آج ان تمام اپنے فیصلوں کو مسیح کی مرضی کے سرنڈر کر دے، مسیح کی مرضی کے تابع کر دے اور کہے کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اگر آپ مسیح کی مرضی جانتے ہیں تو اپنی مرضی
को पीछे करे और मसीह की मर्जी को अव्वल दर्जा दे। खुदावंद आपकी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर मुदाखलत करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे इस कदर मोहब्बत करता है, आपकी हर सोच से मोहब्बत करता है। आपकी सोच को बदलकर वो अपनी तरह की सोच और अकल और फहम में बदलना चाहता है। तो वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी का दिल का दरवाजा उसके लिए खोले और हर जगह पर उसको काम करने दे, ताकि उसकी काबिल मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो और वो आपकी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को लेकर आए। जिंदगी की बातें उसी के पास है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और उस जिंदगी को पकारें जो उसके पास है। अगर आप आज उस जिंदगी के मतलाशी है, आपको जरूरत है उस जिंदगी की, ताकि मसीह की जिंदगी आपकी जिंदगी में काम करे, उसका इत्मीनान आपके अंदर आए, उसका सुकून आपके अंदर आए, उसकी रास्तबाजी आपके अंदर आए, तो मसीह को अपनी जिंदगी में आने दे। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी पाक जिंदगी के लिए, जो खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से हमें मिलती है। रूह पाक तू जो जिंदगी का रूह है, तू हर जिंदगी के अंदर कलाम के बीज को बोकर तू यीशु की जिंदगी को पैदा करता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी हुजूरी में दुआ करती कि जितने लोगों ने तेरी कलाम की आवाज को सुना है खुदावंद, खुदा ये कलाम का बीज खुदावंद इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और वे पाक तू यीशु की जिंदगी को जारी कर, उस जिंदगी की नदियां इनकी जिंदगी में जारी हो जाए। ऐ खुदावंद, खुदा हर तरह के खुदावंद बीमार को, लाचार को, मुसीबत ज़दा को खुदावंद मैं तेरे मसवा पर लेकर आती हूँ खुदावंद, खुदा ऐ खुदावंद अपनी जिंदगी को उसके अंदर तू दाखिल कर खुदावंद, खुदा और हर तरह के रोग से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की मुश्किल से तो अपने लोगों को आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।